اللہ الرحمن ریڈنگ کرنا الرحیم ہے کیا؟ الحمد بولو للہ رب پڑھیں. العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. آج ہم لوگ کتاب التوحید لشیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ میں ہم لوگ الباب السابع والعشرون کل شروع کیے تھے. آج ہم لوگ اس کو مکمل کرنے جا رہے ہیں. کل ہم لوگوں نے اس کے نصوص پڑھ لیے تھے، شروع کی 2 آیتیں اور ایک حدیث ہم لوگوں نے پڑھ لی تھی. اب یہاں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہم لوگوں کو پڑھنا ہے. چلیں کوئی عبارت خوانی کر لیں شیخ. جی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، ولهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكرهه فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود. يذهبه افعال سے يذهبه يذهبه. رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. أيوة. من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. وله من حديث فضل بن عباس رضي الله عنه إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. فيه مسائل. الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم. الثانية نفي العدوى. الثالثة نفي الطيرة. الرابعة نفي الهامة. الخامسة نفي السفرة. السادسة أن الفعل ليس من ذلك بل مستحب. اور بھی ہیں، دیکھیے صفحہ پلٹیے. جی. السابعة تفسير الفعل. الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه التوكل. التاسعة ذكر ما يقوله من وجده. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. 11 تفسير الطيرة المذمومة. چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. باب ما جاء فی التطیر الحدیث الباب السابع والعشرون ہم لوگ پڑھ رہے تھے. تو اس میں ہم لوگوں نے شروع میں 2 آیتیں پڑھ لیں اور ایک حدیث پڑھ لی تھی. اب اس کے بقیہ احادیث ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى، کوئی بیماری اپنے طور پر خود سے متعدی نہیں ہوتی ہے، یعنی دوسروں کو لگتی نہیں ہے، دوسروں کو پہنچتی نہیں. ولا طیرہ، اور نہ ہی کوئی بدشگونی کچھ کسی کا بگاڑتی ہے یا کوئی چیز خراب کر پاتی ہے. لوگ اگر اس طرح سوچتے ہیں کہ ایسا کرنے سے ایسا ہوتا ہے، ایسا کرنے سے ایسا ہوتا ہے، تو یہ جو تصور ہے یا یہ جو خیال یہ لوگ پرندوں سے اپنے طور پہ ایک گویا کہ
بدشگونی لیتے تھے یا کسی اور چیز سے، تو یہ ساری چیزیں کوئی اثر نہیں رکھتی۔ کسی کا اس طرح کا خیال رکھ لینا کہ پرندہ بائیں جانب اڑ جائے تو میرا کام بگڑ جائے گا، اس طرح کا یہ خیال رکھنا، یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی۔ یہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی کی نفی کی ہے اس حدیث میں۔ وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے فال لینا اچھا لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ فال کیا چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الکلمۃ الطیبہ، اچھی بات، کوئی یہ بات کہہ دے، کوئی ایسی بات کہہ دے کہ جس سے اچھا لگ رہا ہو، یا ایسا یہ بات کا امکان بن رہا ہو کہ بھائی یہ کام انشاءاللہ ہو جائے گا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو مشرکین کی جانب سے نمائندے آ رہے تھے اور مسئلے کے حل کے لیے بات کر رہے تھے، تو بات حل نہیں ہو رہی تھی یا مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن جب سہیل آئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ الآن یسہل، یہ معاملہ اب آسان ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کسی کلمے سے نیک فعل لیتے تھے، یعنی ایک اس طرح خوشی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کیا تھا۔ تو اس طرح یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہتر ہے، تو اس کو کہتے ہیں نیک فعلی لینا، یہ بہتر ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل بدشگونی لینا یا کسی کام کے خراب ہونے کا ایک فکرہ اٹھا لینا، یہ چیز صحیح نہیں، یہ بدشگونی ہے۔ اب مزید دیگر احادیث میں اس کی وضاحت آئی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر سے بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدشگونی کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احسنها الفعل، یہ بدشگونی یا جو لوگوں کا جو شگون لینے کا یا کچھ نہ کچھ افکار کے استعمال کرنے کا، یہ جو لوگوں کا خیال ہے، اس میں سب سے بہتر یہ ہے جو نیک فعلی لی جاتی ہے یا نیک فعلی اٹھائی جاتی ہے۔ اس طرح کے لوگ اچھی بات سے یا اچھے کلمات سے کام کے اچھا ہونے کے لیے ایک طرح کا نیک فعل لیں، یہ بہتر ہے۔ وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا، یہ لا ترد مسلمًا کی ضمیر یہ کدھر جا رہی ہے؟ پھر سے لا ترد کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ تیارہ کی طرف۔ لا ترد مسلمًا، یہ بدشگونی کسی مسلمان کو واپس نہیں کر سکتی، یعنی اگر آپ چلے، ایک صحیح مسلمان آپ ہیں اور آپ نے دیکھا کہ آپ کے لوگوں کے جو خیالات ہیں آس پاس کے، اس کے اعتبار سے آپ کا کام بگڑتا ہے، جیسے مان لیں کہ بلی آڑے آ جائے، آپ کام کے لیے جا رہے تھے لیکن آپ پھر بھی چلے جاتے ہیں اور اس سے بدشگونی نہیں لیتے ہیں، تو یہ واقعی آپ کے پختہ ایمان ہونے کی دلیل ہے۔ لا ترد مسلمًا یعنی لا ترد الطیرۃ مسلمًا، صحیح سچے پکے مسلمان کو یہ کسی طرح کی بدشگونی اپنے کام سے نہیں روک سکتی۔ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُم مَّا يَكْرَهُ، بھئی اگر لوگوں کے خیالات کے مطابق کوئی چیز آپ کے ساتھ ایسے ہی واقع ہو گئی، ایسے لگ رہا ہے، آپ کو کوئی ناپسندیدہ چیز نظر آ رہی ہے، تو آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت، کہ بھلائی لانے والا بھی تو ہی ہے، ساری اچھائیاں تیرے ہی ذریعے آتی ہیں اور ساری بلائیں ٹلتی بھی ہیں تیرے ہی فضل سے۔ ولا حول ولا قوة الا بک، ساری قوت ساری طاقت تو تیری ہی ہے، تیرے بغیر کوئی طاقت ہمیں نصیب نہیں ہوتی۔ یہ اس طرح اگر ایک انسان کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھ لے تو پھر یہ دعا پڑھے، اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بک، تو اس طرح اگر پڑھ لے تو پھر یہ اس طرح کے خیالات کے موقع پر پڑھی جانے والی دعا ہے۔ جب کسی انسان کو ایسا محسوس ہونے لگے کہ یہ لوگوں کے کہنے ہیں، یہ لوگوں کے کہنے کے مطابق اس طرح ہوتا ہے، آپ کے سامنے ایسی کوئی چیز ہو رہی ہے، تو آپ اس کو دور کریں، اس خیال کو دور کریں، اس دعا کو پڑھیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ
اس سند کو پہنچاتے ہیں الطیرۃ شرکن الطیرۃ شرکن، بدشگونی لینا شرک ہے. یعنی اگر کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے سامنے سے جو کتا گیا یا بلی گئی میرا کام خراب ہوئے گا، گویا کہ اب انسان یہ سمجھنے لگا کہ یہ بلی گویا اس کے مصیبت کی وجہ ہے، جبکہ ساری مصیبتیں، سارے فائدے، سارے جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھے ہوئے چیزیں ہیں، فیصلے ہیں، تقدیر کا آپ کا ایک حصہ ہے، آپ کی تقدیر کا. اب آپ اس میں یہ سمجھیں کہ یہ بلی کی وجہ سے میرا ایسے کام بن گیا، بگڑ گیا، یہ کام میرا الٹ گیا، تو یہ گویا کہ آپ کی توحید کے اندر یہ ایک قسم کا سوراخ ہے، آپ کی توحید میں ایک طرح کی یہ کمی ہے. اور اسی کو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا الطیرۃ شرکن، اس طرح بدشگونی اگر کوئی لیتا ہے تو گویا کہ وہ شرک کر رہا ہے، کیونکہ سارے کام اللہ تعالیٰ کی ہی مرضی سے ہوتے ہیں. کسی بلی، کتے یا پرندے کے آڑے آ جانے سے یا ٹیڑھا اڑ جانے سے کوئی کچھ فرق نہیں پڑتا. اچھا، اس کے بعد ایک کلمہ ہے وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو انہوں نے یہ بھی کہا وما منا الا، یعنی کہ ہم میں سے بھی بعض لوگوں کو کبھی کبھار یہ ذہن میں خیال آ جاتا ہے، کیونکہ اب معاشرے میں لوگ بہت زیادہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو یہ ساری چیزیں ذہن میں ڈالتے رہیں گے صبح سے شام تک، تو ہو سکتا ہے کہ انسان کے ذہن میں وقتی طور پر ایک اس طرح کا تصور آ جائے لیکن اللہ یذہبہ بالتوکل. لیکن ٹھیک ہے، اگر ایسا تصور آ بھی جائے، آپ کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر قوی ہوگا تو اس صورت میں یہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ گویا کہ آپ کے حق میں بہتر بنائے گا، اس کا کوئی آپ کو فرق نہیں پڑے گا. اب محدثین میں سے بعد نے کہا کہ یہ جو آخری میں یہ جو جملہ ہے یہ حدیث کا نہیں ہے بلکہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اپنا یہ قول ہے. البتہ حدیث جو مرفوع ہے الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، بس یہاں تک حدیث ہے. یہ بات امام ترمذی نے کہی. اس کے بعد اور ایک حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے جو مسند احمد میں ہے من ردته الطیرۃ عن حاجته فقد اشرک، کہ جس کو کسی قسم کی بدشگونی اس کے کام سے روک دے تو گویا کہ اس نے شرک کیا. یعنی اگر ایسا ہوا کہ یہ صبح سویرے کام کے لیے نکلا اور اس کے راستے میں کسی بلی، کتے کے یا پرندے کے آڑے آ جانے سے یہ آدمی کام سے واپس آ گیا، کام پہ نہیں گیا، تو یوں سمجھیے کہ اس نے شرک کیا. من ردته الطیرۃ عن حاجته، اپنی ضرورت سے کسی کو یہ بدشگونی لوٹا دے تو گویا کہ اس نے شرک کیا. قالوا فما کفارۃ ذلک، ٹھیک ہے اگر ایسے واقع ہو بھی گیا اب ایک آدھ مرتبہ تو اب کرے گا کیا، اس کا کفارہ کیا ہے؟ کہا ان تقول اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، اللہ بھلائی تو ہے صرف تیرے ہی سے، اور یہ جو بدشگونی یہ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، جو بھی ہمارے حق میں فیصلہ ہے وہ صرف تیرا ہی فیصلہ ہے. تو یہاں جو طیر الا طیرک جو بات کہی گئی کہ یہ جو لوگ اس طرح شگون لیتے ہیں تو ہمارے لیے تو کوئی نہیں، صرف تیرا ہی فیصلہ ہمارے حق میں صحیح فیصلہ ہے اور تیرے علاوہ ہمارا تو کوئی معبود ہی نہیں. یہی بات حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے منقول ہے انما الطیرۃ ما امضاک او ردک. یہ اس طرح ذہن میں صرف خیالات کے آنے جانے سے کوئی بات نہیں ہوگی، بلکہ آپ واقعی شگون یا بدشگونی لیے اس وقت کہا جائے گا جبکہ آپ کو یہ بدشگونی آپ کے کام سے روک دے یا آپ کو آگے بڑھا دے، اسی جہت میں جس طرح ایک بدشگونی کسی کو آگے بڑھاتی ہے یا روکتی ہے، اس وقت کہا جائے گا کہ یہ انسان بدشگونی لیا ہے یا یہ تطیر کا شکار ہوا ہے. ورنہ یوں اس طرح ذہن میں ایک خیال آ جائے تو اس کی وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ آدمی بھی غلط عقیدے والا ہو گیا، اس طرح کی بات نہیں ہوگی. تو صحیح بات یہ ہے کہ جب تک آدمی اس کا اثر نہ لے اور اس کے مطابق اپنے کاموں کی تبدیلی نہ کرے تو اس وقت تک نہیں کہا جائے گا کہ اس آدمی کو طیارہ نے لوٹا دیا اپنے حاجت سے. ٹھیک، اس کے بعد یہاں کچھ مسائل کا استنباط کیا جا رہا ہے. الاولی التنبیہ علی قول الا انما طائرهم عند اللہ
مع قوله طائركم معكم، یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم سے فرعون کے لوگ بدشگونی لیتے تھے، کہتے تھے کہ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ، اچھی بات ان کو کوئی مل جاتی، کوئی ان کے حق میں برکت ہو جاتی تو وہ سوچتے تھے لَنَا هَذِهِ، یہ تو ہماری بات ہے، یہ تو ہمارے لیے گویا کہ ہونے والی چیز تھی، حقیقی ہم ہی اس کے حقدار ہیں۔ لیکن وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اگر ان کو کچھ برائی لاحق ہو جاتی تو پھر اس صورت میں یہ کہتے، بدشگونی لیتے، کہتے تھے کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا الا انما طائرهم عند اللہ، کہ یہ جو ان کی شگونی بدشگونی یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں کہ کبھی یہ دے رہا ہے، کبھی روک لے رہا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا یا ان کی قوم کا کوئی کارنامہ یا ان کی قوم کی طرف سے آپ لوگوں کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ شدہ ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی۔ یہ بات اسی طرح دوسرے سورہ یاسین میں جو کہی گئی اِنَّا تَطَيَّرْنَا قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُمْ، کہ یہ کہا گیا کہ طَائِرُكُم مَّعَكُمْ، تمہاری بدشگونی تمہارے ساتھ، کا مطلب یہ ہے، بعض علماء نے اس تعلق سے یہ بات کہی کہ یہ ساری چیزیں تو تمہارے بدعمالیوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں، تمہیں سزا ہو رہی ہے تو یہ تمہارے نبیوں کو جھٹلانے کی وجہ سے اور نبیوں کے ساتھ تمہارا جو ٹیڑھا رویہ ہے اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہو رہی ہیں۔ یہ بات گویا کہ طائرکم معکم میں ذکر کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یا دوسرا مسئلہ اس کے اندر جو ہو رہا مستنبط ہے، نفی العدوى، کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ یہاں پر ہم لوگوں کو یہ بات یاد رکھنے چاہیے کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح متعدی نہیں ہوتی جس طرح جاہلیت کے لوگ تصور کیا کرتے تھے کہ بیماری اپنے طور پر کسی کو بھی لگ جاتی ہے، جبکہ ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ بیماری متعدی ہو سکتی ہے، لگ سکتی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں لگے گی۔ بیماری کی خود اپنی کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ جس کو چاہے لگ جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے کہ فلاں انسان کو لگے گی، فلاں انسان کے پاس جائے گا، ہاتھ ملائے گا، تب جا کے اس کو لگے گی۔ تو یہ ایک طرح سے انسان ایک وسیلہ بھی اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تقدیر کا وہ فیصلہ بھی نافذ ہو گیا جو اس کے حق میں فیصلہ ہونا تھا۔ تو براہ راست بیماری یہ کوئی طاقتور چیز نہیں ہے کہ جس کو یہ کہیں کہ یہ تو واقعی اپنے طور پر ہر ایک کو ہلاک کر رہی ہے۔ یہ بیماری کے اندر متعدی ہونے کی طاقت نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ نہ ہو۔ تو یہ جو جاہلیت والوں کا تصور تھا اس کی یہاں پر نفی کی گئی ہے۔ اسی طرح نفی الطیرہ، بدشگونی بھی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی بھی چیز آڑے آنے سے کوئی کام آپ کا نہ بگڑتا ہے نہ بنتا ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ وہ اسی اعتبار سے ہوگا، ٹھیک۔ اسی طرح نفی الحامہ، الو بولنے کی جو باتیں ہیں کہ الو اگر بول جائے کسی کے گھر پر، اب کسی کی موت واقع ہوگی، کسی کے موت کا پیغام یہ الو لایا ہے، تو یہ باتیں یہ اہل اسلام کے لیے زیب نہیں دیتی، یہ گویا کہ توحید کے منافی ہے۔ الو آ کے بیٹھ کے کچھ بول جائے، اگر وہاں کسی کی وفات ہو جائے تو وہ الو کے بولنے کی وجہ سے وفات نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے طے شدہ فیصلہ ہے۔ الو بولتا یا نہ بولتا تو بھی وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صادر ہو جاتا تھا۔ تو الو کے بولنے پر یہ کہنا کہ بھئی کل میں نے دیکھا تھا کہ تمہارے گھر پر الو بول رہا تھا اس لیے آج تمہارے گھر میں ایسا حادثہ ہوا، یہ ساری باتیں توحید کے منافی ہیں، توحید کے خلاف ہیں۔ نفی السفر، اسی طرح سفر کے مہینے کو منحوس گرداننا، منحوس قرار دینا، یہ بھی اس کی بھی نفی کر دی گئی ہے شریعت میں۔ سارے مہینے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائے ہوئے ہیں، نہ کوئی منحوس ہے، نہ کوئی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہ اس کے اندر برکت ہوتی ہے، نہ اس کے اندر کوئی کسی قسم کی نحوست ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن دنوں میں برکت رکھی ہے ان دنوں میں برکت ہے، وہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں برکت رکھی ہے، ان راتوں میں برکت رکھی ہے، ان کو فضیلت والے ایام قرار دیے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
اس کے اندر رکھی ہوئی فضیلت ہے. عشر ذی الحجہ ہے، ان دنوں کی فضیلت ہے، لیال العشر الاخیر من رمضان ہے، اس کی فضیلت ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضیلت قرار دی گئی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو منحوس مہینہ نہیں قرار دیا. تو یہ اس طرح جو جاہلیت کے لوگ عقیدہ رکھتے تھے کہ سفر کے مہینے میں کوئی اچھا کام نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط بات ہے. اسی طرح السادسہ ان الفعل لیس من ذلك بل مستحب، کہ جو آدمی نیک فعلی لیتا ہے یا کسی طرح سے یہ سوچتا ہے کسی کلمے سے میرا کام یہ اچھا ہو جائے گا، یہ مجھے ایسا لگتا ہے، تو یہ بدشگونی نہیں ہے، یہ فعل ہے، فعل نیک ہے. اس کے بعد تفسیر الفعل، فعل کی وضاحت. کیا ہے فعل؟ یہ ایک انسان کی بس ایک خوش فہمی ہے یا ایک خوش ہونا ہے، اس کے مطابق بھی نہیں ہوگا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو نیک شگون لے رہے ہیں اس کے مطابق کوئی فیصلہ ہو جائے گا، ایسا بھی نہیں ہے. یہ صرف ایک آپ کی اپنے طور پر ایک اطمینان کی دلیل ہے. آپ اپنے طور پر کسی کام کے آسان ہونے کا ایک تصور اپنے اندر لا رہے ہیں، ورنہ یہ صرف آپ کے تصور لانے سے بھی کوئی کام آپ کا صحیح ہو جائے یہ کوئی ضروری نہیں. یہ صرف اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی قدرت کے مطابق جو فیصلہ ہوگا وہ ہوگا. الثامنہ ان الواقع فی القلب من ذلك مع کراہته لا يضر بل يذهبه التوکل. دل میں اس طرح کی کوئی بات آ جاتی ہے تو یہ ناپسندیدہ ہے. اس طرح کی بات اگر ہمارے ذہنوں میں آتی ہے خیال میں تو یہ پسندیدہ نہیں ہے، یہ ناپسندیدہ بات ہے. لا يضر، اگر یہ آ بھی جائے ذہن میں تو یہ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی آپ کو. بل یذہبہ التوکل، اس طرح کے سارے خیالات جب اللہ تعالیٰ پر آپ کا توکل پورا ہو، مکمل ہو، قوی ہو، تو اس صورت میں یہ ساری چیزیں آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گی. یہ بات اس کے اندر ذکر کی گئی، اس کے لیے دعا بھی ذکر کی گئی ہے. ذکر ما یقولہ من وجدہ، کیا پڑھنا چاہیے اس انسان کو جس کے ذہن میں اس طرح کا کوئی خیال آ رہا ہے کہ شاید میرا کام بگڑ جائے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے. تو ایسی صورت میں اس کو اللہم لا طیر الا طیرک، لا خیر الا خیرک، ولا طیر الا طیرک، ولا الہ غیرک، یہ اس صورت میں پڑھ لینا چاہیے جب اگر کسی کو کسی بدشگونی کی وجہ سے اس کا کام گویا کہ اس نے چھوڑ دیا تھا. اب اگر اس طرح کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو اس کے لیے جو دعا یہاں پر ذکر ہوئی ہے حضرت عقبہ بن عامر سے جو حدیث مروی ہے، اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بک. آخری میں یہ جملہ ہے التصریح بان الطیرۃ شرک. یہاں واضح طور پر یہ بات کہی گئی کہ بدشگونی شرک ہے، اس کی صراحت کر دی گئی. اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں کہ اس میں یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ یہ شرک ہے یا نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں، یہ متفق علیہ بات ہے. اسی طرح 11ویں بات اس کے اندر آخری بات یہ ذکر کی گئی ہے تفسیر الطیرۃ المذمومہ. طیرہ یا بدشگونی کون سی بری ہے؟ وہ جو انسان کو اپنے کام سے روک دے. صرف خیال کا آ جانا یہ مذموم طیرہ نہیں ہے، یہ مذموم بدشگونی نہیں ہے، بلکہ انسان اگر اس کے مطابق اپنے فیصلے میں تبدیلی کر لے، اپنی تجارت میں، اپنے سفر میں، اپنے کام میں، اپنی ضرورت میں، تو پھر یہ کہیں کہ یہ طیرہ مذمومہ ہے، ورنہ جو نیک فعلی لینا ہے یہ طیرہ مذمومہ نہیں ہے. تو یہاں تک آج کا یہ سبق مکمل ہو رہا ہے. الباب السابع والعشرون ہم لوگوں نے مکمل پڑھ لیا، یہاں تک ہم لوگ رک جاتے ہیں. نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جی شیخ ایک دو جو ہے نا اشکال، یعنی کہ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ